نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے جو بندوں پہ کچھ حقوق رکھے ہیں تو اس حقوق کے بارے میں کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ وہ ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور جو بندوں کے حق میں ہیں، جیسے بندوں سے لین دین ہوتا ہے، ماں باپ ہیں، ہے نا، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا مرتبہ اپنے والدین کریمین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی یہ اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت ہی بہت ہی عظیم تر ہے، اور ماں باپ کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو حدیث پاک میں بہت ساری وعید آئی ہے، لیکن میں آپ کو آج حدیث شریف سناؤں گا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا دیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماؤں کی نافرمانیوں کو اور تمہارے والدین کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہیں تو یہ حرام فعل ہے، اور اس سے آپ گنہگار ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کو ہمیشہ ہم سبھی کو راضی رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف سماعت کر رہے ہیں، میں 3-4 حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ہے جو ان کے ساتھ نیک کام کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نمبر 1 نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نمبر 2 ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، اور ان کی وصیتوں کو پورا کرنا، اور ان کے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک، اچھے برتاؤ کرنا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے، یعنی اس کا رزق گھٹا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکوکار میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے اور اس کا حج ادا ہو جائے گا، اور اس کو 10 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اپنے والدین کریمین کی قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بکثرت اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ اگر ہیں تو قدر کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے حضور فرماتے ہیں کہ جنت ہے، تو اپنی جنت کو برباد مت ہونے دو۔ اور ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو عبرتناک واقعہ آپ سن لیں کہ ایک جلیل القدر تابعین ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عصر کا وقت تھا، ایک قبر پھٹا اور اس میں سے گدھے جیسی بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکال کر وہ شخص پھر قبر بند ہو جاتا ہے۔ قریب ہی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ جب دنیا میں تھا شراب پیا کرتا تھا، اور شراب پی کر جب آتا تھا میں اس سے کہتی تھی کہ بیٹا یہ سب چھوڑ دو، یہ سب غلط چیز ہے، کب تک پیتے رہو گے؟ تو یہ 3 مرتبہ مجھے یہ الفاظ کہا کرتا تھا کہ کیا تم گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بس جب یہ انتقال کیا تو وہ عصر کا وقت تھا، تب سے آج تک ہر
عصر میں یعنی روزانہ عصر کے بعد یہ قبر پھٹتا ہے اور یہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عبرتناک واقعہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے اچھے سلوک کریں، حسن سلوک اچھا رکھیں۔ والدین زندہ ہے تو خدمت کر لیں، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے قبر کی زیارت کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا، اور بکثرت آپ زیارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ساتھ اچھے حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اور ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں کہ ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک ایسے پتھریلی زمین پہ اور ایسے گرم جگہ پہ، یعنی جس پتھر پہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھن کر کباب ہو جائے، ایسے 6 میل تک اپنے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر میں چلا ہوں، تو کیا یا رسول اللہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جب مادر شکم میں تھے یعنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس وقت جو درد محسوس کیا ہے انہوں نے، تو شاید ان میں سے ایک درد کا بدلہ بھی ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ کا کتنا حق ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور